فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں پیج نمبر 356 پڑھ رہی ہوں۔ یہ وہی سلسلہ جاری ہے، میزان الحکمت جلد نمبر 6، معرفت پروردگار، اور اس کتاب کے پورے 848 پیجز ہیں۔ تو ابھی ہم آدھی بک کی طرف رواں ہیں کیونکہ یہ پیج نمبر 356 ہے۔ حدیث نمبر ہے 2668، ہیڈنگ ہے جامع الصفات تعریفیں۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانی، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ جس نے اس کی ذات کا دوسرا ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا۔ جو اس کے اجزاء کا قائل ہوا، وہ اس سے بے خبر رہا۔ جو اس سے بے خبر رہا، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اس نے اس کی حد بندی کر دی۔ جو اسے محدود سمجھا، وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا ہے، موجود ہے مگر عدم۔ یہ نیچے ریفرنس میں کچھ لکھا ہے کہ نمبر 1، یہ جملہ بعض پرانے قلمی نسخوں کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اور نہ ہی شرح ابن میثم اور شرح ابن ابی الحدید میں ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعض نسخہ برداروں کی طرف سے اضافہ ہے، بریکٹ میں لکھا محشی۔ صفحہ نمبر 357 ہے، اس سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، اور نہ جسمانی دوری کے طور پہ وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے یہ کھو کر پریشان ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 300۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 میں 57 اور 78 پیج پہ یہ مینشن ہے، اور نہج البلاغہ کا خطبہ اول ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو مخفی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اس کا ظاہر و واضح کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ دیکھنے والے کی آنکھ کو نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ جس نے اس کا اقرار کیا، اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنا قریب ہے کہ کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں ہے۔ نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کیا ہے، اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حدود نہایت پر مطلع نہیں کیا، اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے۔ وہ ذات ایسی ہے جس نے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ پیج نمبر 358 ہے۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند تر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 364، شرح ابن ابی الحدید، جلد 3،
صفحہ نمبر 216 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 49۔ تمام حمد اللہ کے لیے جس نے اپنے وجود تک پہنچنے کے لیے سوچوں پر پہرے لگا دیے ہیں اور عقلوں کو اس بات سے روک دیا ہے کہ اس کی ذات کو تخیلات میں لا سکے، لیکن کیونکہ نہ تو وہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ ہم شکل، بلکہ اس کی ذات فضل میں مختلف نہیں اور کمال میں عادات کے تجزیے کی وجہ سے اجزاء میں تقسیم نہیں۔ وہ چیزوں سے جدا ہے لیکن جگہ بہت مختلف نہیں ہے، چیزوں کے اندر ہے لیکن ان میں گھل مل کر نہیں۔ وہ چیزوں کو جانتا ہے لیکن آلات کے ذریعے نہیں کہ ان کے بغیر اسے علم نہ ہو۔ اس کے اور اس کی معلومات کے درمیان کسی غیر کا علم نہیں ہوتا جس سے وہ معلومات کا عالم کہلائے۔ اگر اس کے لیے تھا کہا جاتا ہے تو یہ اس کے وجود کے ازلی ہونے کی تعویل کی بنا پر ہوتا ہے، اور اگر اسے ہمیشہ سے ہے کہا جاتا ہے تو اس کے عدم کی نفی کی تعویل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، اور اب پیج نمبر 359 ہے، بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 281۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بہار جلد 77 پیج نمبر 381۔ جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا اس نے اسے یکتا نہ سمجھا، جس نے اس کا مثل ٹھہرایا اس نے اس کی حقیقت کو نہ پایا، جس نے اسے کسی چیز سے تشبیہ دی اس نے اس کا قصد نہ کیا، جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا پابند بنایا اس نے اس کا رخ نہ کیا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا، اور جو دوسروں کے سہارے پہ قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا۔ وہ فاعل ہے بغیر آلات کو حرکت میں لائے، وہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے بغیر فکر کی جولانی کے، وہ تونگر و غنی ہے بغیر دوسروں سے استفادہ کیے، نہ زمانہ اس کا ہم نشیں اور نہ آلات اس کے معاون و معین ہیں۔ وہ عدلتا بدلتا نہیں، نہ زوال پذیر ہوتا ہے، نہ غروب ہونا اس کے لیے روا ہے۔ تصورات اسے پا نہیں سکتے کہ اس کا اندازہ ٹھہرا لیں، عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کی کوئی صورت مقرر کر لیں، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر لیں، ہاتھ اس سے مس نہیں ہو سکتے کہ اسے چھو لیں۔ وہ کسی حال میں بدلتا نہیں، نہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا ہے، نہ شب و روز اسے کہنا کرتے ہیں، نہ روشنی اور تاریکی اسے متغیر کرتی ہے۔ اسے اجزاء و جوارح صفات میں سے کسی صفت اور ذات کے علاوہ کسی بھی چیز اور حصول سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ارادہ کرتا ہے بغیر قلب و ضمیر کے، وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے بغیر رقت تباہ کے، وہ دشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر غم و غصہ کی تکلیف کے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 100 پیج نمبر 2 جلد نمبر 77 پیج نمبر 2۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 69 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186۔ ملاحظہ ہو، مکمل خطبہ۔ وہ ہر چیز کے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں، وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں، وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا، بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر اعضاء کی مدد کے بنانے والا ہے۔ وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بزرگ و برتر ہے لیکن تندخوئی و بدخلقی کی صفت اس میں نہیں۔ وہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اسے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ چہرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دل اس کے خوف سے لرزاں و ہراساں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 4 پیج نمبر 53۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 پیج نمبر 64 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 179۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اور باطن ہونے سے پہلے ظاہر ہو رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی وہ ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل، ہر قوی کمزور و عاجز، ہر مالک مملوک، اور پیج نمبر 361 ہے، اور ہر جاننے والا سیکھنے والی کی منزل میں ہے۔ تاخیر خطبہ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 65۔ ایک شخص حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، فرزند رسول، مجھے اپنے رب کی صفات اس طرح بتائیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، پھر سر بلند کر کے فرمایا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نہ تو ابتدا کا علم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ التوحید پیج نمبر 45۔ قول مؤلف مکمل کلام کا مطالعہ کیا جائے، نیز بہار الانوار جلد 4 پیج نمبر 212 باب جوامع توحید۔
پھر صفحہ خالی ہے اور اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 362، فصل نمبر 18 اور ہیڈنگ ہے معروف۔ پہلے جو ہم نے ساری جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا تھا وہ میزان الحکمت کی جلد سے 6 کا معرفت پروردگار کے عنوان سے تمام جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب ہم اسی میزان الحکمت جلد 6 کے پیج نمبر 362 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے، جس پہ لکھا ہے، اچھا یہ معروف ہے، معروف بریکٹ میں لکھا ہے 1، فصل نمبر 18 ہے، معروف بریکٹ میں نمبر 1 ہے، پھر حدیث کا نمبر ہے 2669، معروف اور بریکٹ میں لکھا ہے نیکی۔ اور اس میں قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتباع بالمعروف، سورہ بقرہ آیت نمبر 178، قدم بقدم نیکی کرنا، فامساک بمعروف، البقرہ آیت نمبر 329، یا تو نیکی کے ساتھ روک دینا ہے، متاع بالمعروف، البقرہ آیت نمبر 241، مال وغیرہ سے نیکی کا سلوک کرنا، قول معروف، البقرہ آیت نمبر 263، سائل کو نرمی کے ساتھ جواب دینا، فلیاکل بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 6، دستور کے مطابق نیکی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، وعاشرہن بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 19، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ولا یؤسینک فی معروف، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12، اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گے، تامرون بالمعروف، آل عمران آیت نمبر 110، تم لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو۔ پیج نمبر 363 ہے، حدیث شریف ہے کہ نیکی سرداری ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نیکی ہی حسب و نسب ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نیکی شریف ترین سرداری ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نیکی کا کام کرنا، مظلوم کی داد رسی کرنا اور مہمان کی ضیافت کرنا سرداری کے اسباب ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، بہترین انسان نیکوکار ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جان لو کہ نیکی تعریف و توصیف کا ذریعہ اور اجر کو اپنے پیچھے لیے ہوتی ہے۔ اگر تم نیکی کو انسان کی شکل میں دیکھو تو وہ حسین و جمیل صورت میں نظر آئے گی، جس کو دیکھنے والے خوش ہو جائیں، عالمین پر اسے فوقیت ہو، اور اگر برائی کو انسانی شکل میں دیکھو تو اسے قبیح بد شکل اور بھیانک صورت میں دیکھو گے، جس سے دلوں کو نفرت ہو اور آنکھیں دیکھنا گوارا نہ کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، مستدرک الوسائل، جلد نمبر 2، پیج نمبر 394، میں نے نیکی کو اس میں بامسمہ پایا، نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں، پیج نمبر 364 ہے، سوائے اس کے کہ ثواب کے اور نیکی ہی کے ذریعے ثواب کو کمانے کا مقصد ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خواہاں ہوتا ہے وہ ان سے نیکی بھی کرے، ضروری نہیں کہ جو بھی نیکی کی طرف راغب ہو اس پر اسے قدرت بھی حاصل ہو، اور ضروری نہیں کہ جو بھی نیکی پر قدرت رکھتا ہو اسے اس کی توفیق بھی حاصل ہو۔ لہذا جب رغبت، قدرت اور توفیق سب مل جائیں تو اس وقت کسی کو اس کی سعادت حاصل ہوتی ہے، جو طالب و مطلوب دونوں کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، فروع کافی، جلد 4، پیج نمبر 26، نیکی ایسی کھیتی ہے جو تمام کھیتوں سے زیادہ ثمر آور ہوتی ہے۔ خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس سے انکار کرنے والے کا انکار اور اسے نہ ماننے والے کا نہ ماننا تمہیں اس سے منحرف نہ کر دے، کیونکہ بعض اوقات اس میں تمہارے ساتھ وہ شخص بھی شریک ہو جاتا ہے جس نے تم سے اس بارے میں کوئی بات سن لی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، مستدرک الوسائل، جلد 2، پیج نمبر 393، حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ایسی چیز کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرو جس سے آگ نہیں کھاتی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ نیکی ہے۔ مستدرک الوسائل، جلد نمبر 2، پیج نمبر 394، نیکی نعمتوں کی زکوٰۃ ہے، اور تم جس چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، پیج نمبر 365 ہے، اس کے چھن جانے سے مطمئن ہو جاتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 268، مقدور بھر نیکی کرتے رہو کیونکہ یہ برے مواقع پر بچا لیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 10، پیج نمبر 95، 95 نیکی غلام بنا لینے کا، 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 نیکی غلام
حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو غلاموں کو اپنے مال سے تو خرید لیتا ہے لیکن آزاد لوگوں کو اپنی نیکی کے ذریعے کیوں نہیں خریدتا تاکہ ان کا مالک بن جائے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 41۔ نیکوکاروں کو نیکی کرنے کی ان لوگوں سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جنہیں خود نیکی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اعزاز عطا ہوتا ہے اور اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص کوئی نیک کا کام کرے اسے اپنے آپ سے شکریہ کی ابتدا کرنا چاہیے، اسی لیے اس کو دوسروں کی نسبت اپنی ذات سے شکریہ کا طالب ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 79۔ معروف، نیکی اور منکر، برائی دو ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ برائی اپنے ساتھی سے کہتی ہے مجھ سے دور ہو، نیکی کہتی ہے مجھے اپناؤ، لہذا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 100 پیج نمبر 70، اور جو میں پیج آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اس کا نمبر ہے 366۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، سوال نمبر 2، باب بریکٹ میں لکھا 2، پھر لکھا باب، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نیکی کو اس کے اہل سے حاصل کرو، اور باب پھر انورٹڈ کاما میں لکھا نااہل سے حاجات کا طلب کرنا، نیز باب نیکی کرنے والے۔ حدیث کا نمبر ہے 2670۔ نیکی مستقل ذخیرہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نیکی ثمر آور ترین، بہت زیادہ پھلنے پھولنے والی زراعت اور افضل ترین خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نیکی دو خزانوں میں افضل تر خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نفع مند ترین خزانہ وہ ہے جسے شریف اور آزاد منش لوگ جمع کرتے ہیں، اور وہ علم ہوتا ہے جسے نیک لوگ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، مومن کے پاس سے ایسے شخص کو گزارا جائے گا جسے جہنم کا حکم مل چکا ہو۔ وہ شخص اس مومن سے کہے گا، پیج نمبر 367 ہے، اے فلاں میری امداد کریں کیونکہ میں دنیا میں آپ کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا۔ مومن فرشتے سے کہے گا اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا مومن کی بات کو پورا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 74 پیج نمبر 419۔ تم پر لازم ہے کہ نیک کام کرتے رہو کیونکہ یہ ماد یعنی بریکٹ میں لکھا ہے آخرت کے لیے بہترین زاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 پیج نمبر 394، بہشت میں سب سے پہلے نیکوکار ہی داخل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 75 پیج نمبر 140، جلد نمبر 96 پیج نمبر 182۔ حدیث کا نمبر ہے 2671۔ نیکی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں نیکیوں کے لیے کچھ لوگ مقرر فرمائے ہیں جن کے دلوں میں نیکی کا کام انجام دینے کی محبت ڈال دی ہے۔ نیکی کے طلبگاروں کو ان سے نیکی کے حصول کے لیے بھیجا ہے جسے انجام دے کر ہمیں ایسا خوش کر دیتے ہیں جیسے قحط زدہ خوش زمین کو بارش خوش کر دیتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 521۔ دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ آخرت میں بھی نیکی کرنے والے ہوں گے، اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی بدکار ہی ہوں گے۔ امام محمد باقر وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 پیج نمبر 523۔ پیج نمبر 368 ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ان کی نیکی کی وجہ سے خداوند عالم ان پر بھی مہربانی فرمائے گا اور ان کی نیکیاں دوسروں لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے وہ بہشت میں جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 525، ثواب الاعمال پیج نمبر 217۔ دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے کیونکہ آخرت میں ان کی نیکیاں ان کی طرف پلٹا دی جائیں گی اور وہ وہاں بھی گناہ گاروں پر سخاوت کرتے ہوئے انہیں اپنی نیکیاں دیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 526۔ درگزر کر دو، معاف کر دو نیک لوگوں کی لغزشوں کو اور انہیں بخش دو کیونکہ ان پر اللہ کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے آپ نے اپنا ہاتھ یوں بڑھایا جیسے کسی چیز پر سایہ کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 535، فروع کافی جلد 4 پیج نمبر 28۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام سے یہ سنا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام معروف ہے اور اس سے صرف اہل معروف نیک دل ہی لوگ داخل ہوں گے۔
یہ سن کر میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کی حاجت براری کے لیے میں جو تگودو کرتا رہتا ہوں اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ پیج نمبر 369 ہے۔ امام نے میری طرف دیکھ کے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اسی پر قائم رہو، کیونکہ دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں قرار دے اے ابو ہاشم، اور تم پر رحم کرے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 پیج نمبر 394۔ حدیث کا نمبر ہے 2672۔ خود کو اچھے کاموں کا عادی بناؤ۔ جو اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بناؤ، کیونکہ اس سے تمہارے بارے میں اچھی باتیں ہوں گی اور تمہارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا لوگ بھی اسے اچھا بدلہ دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، جن کے اچھے کام زیادہ ہوں گے لوگ بھی اس کی فضیلتوں میں زیادہ سے زیادہ اتفاق کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، جس کے اچھے کام زیادہ ہوں گے اس کو زیادہ سے زیادہ نیک نامی سے یاد کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم۔ پیج نمبر 370 ہے۔ نیکی کرنے والے کی عادت کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، عادت باب اپنے آپ کو ان اوصاف کا عادی بناؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 2673۔ سب لوگوں سے نیکی کرو، سب لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، دین کے بعد بہت بڑی عقل مندی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ہر اچھے برے کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 74 پیج نمبر 401۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کہا، جب نااہل کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے؟ امام نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، نیکی موسلا دھار بارش کی مانند ہے جو نیک و بد دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 117۔ اہل و نااہل دونوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ اگر تمہاری نیکی ایسے شخص کے ساتھ ہوگی جو اہل نہیں ہے تو تم تو اس کے اہل ہو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 74 پیج نمبر 409۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار جلد 74 صفحہ نمبر 419۔ حضرت ابو الحسن امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، فرزند عزیز، ہر نیکی کے طلبگار کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ نیکی کا اہل ہے پھر کیا کہنے، تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے، بس اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو ہی۔ اگر کوئی شخص تمہاری داہنی طرف آ کر گالی دے تو تم اپنا منہ بائیں جانب کو موڑ دو، اور اگر وہ عذر خواہی کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لو۔ فروع کافی جلد 8 پیج نمبر 152۔ مولا بن خدیث کہتے ہیں کہ حضرت علی امام جعفر صادق علیہ السلام روٹیوں سے بھری تھیلی لے کر باہر نکلے اور ہم بنی ساعدہ کے چھپر تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے ہر ایک کے پاس 2 روٹیاں آپ چھپا دیتے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام ہر ایک کے پاس 2 روٹیاں چھپا دیتے، یہاں تک کہ ہم آخری شخص تک پہنچے، پھر ہم واپس آ گئے۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، پیج نمبر 272 ہے، میں نے عرض کیا، آپ کے قربان جاؤں، یہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں؟ امام نے فرمایا، اگر وہ پہچانتے تو ہم انہیں نمک کی چٹکی دے دیتے۔ وسائل الشیعہ جلد 6 پیج نمبر 284۔ معرف کہتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مصادف کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مکے اور مدینے کے درمیان سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو ایک درخت کی جڑ میں پڑا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا، میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ وہ قراشین کا ایک شخص ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم پیاسے ہو؟ اس نے کہا، ہاں پیاسا ہوں۔ امام نے مجھے حکم دیا کہ نیچے اترو اور اسے پانی پلاؤ۔ چنانچہ میں نیچے اترا، اسے پانی پلایا، پھر سوار ہو گئے، ہم چل پڑے۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، یہ تو نصرانی ہے، کیا آپ نصرانیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، جب وہ ایسی حالت میں ہوں۔ مسائل الشیعہ جلد 6 پیج نمبر 285۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 527۔ ہر ایک کے ساتھ نیک سلوک کرنا مستحب ہے، خواہ کے لیے نیکی کا اہل ہونے کا علم نہ بھی ہو۔
پیج نمبر 373 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2674۔ حیوانوں اور چوپایوں سے اچھا سلوک۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی غذا میں سے ایک روٹی پانی میں ڈال دی۔ آپ کے حواری نے پوچھا، اے روح اللہ، کلمت اللہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ آپ کی غذا کا ایک حصہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسے پانی کے جانوروں میں سے کوئی جانور کھا لے اور اس کا ثواب اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 6، پیج نمبر 284۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیاسے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کو درست رکھتا ہے، پیاسے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کو درست رکھتا ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی جانور وغیرہ کے پیاسے کلیجے کو ٹھنڈا کرے، خداوند عالم اس پر اس دن اپنا سایہ ڈالے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 6، پیج نمبر 284۔ جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے کے لیے مقرر فرماتے تو ان کے لیے ہدایت نامہ فرماتے تھے، جو بھی تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد جلد ہماری طرف بھیجتے رہو تاکہ ہم اسے جہاں اللہ کا حکم ہے کام میں لائیں۔ جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرو کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ نہ رکھے۔ صفحہ نمبر 374 ہے۔ نہ اس کے سارا دودھ دو لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے، اس پر سواری کر کے اسے ہلکان نہ کر ڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دھونے میں انصاف و مساوات سے کام لے۔ تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے۔ جس کے گھر گھس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستہ اور نرمی سے لے چلیے۔ اس کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑے وہاں انہیں پانی پینے کے لیے زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ لے جائیے۔ وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتے رہے۔ جہاں تھوڑا بہت پانی سبزہ ہوا انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے لے کہ وہ سبزہ چل لیں اور پانی پی لیں تاکہ ہمارے پاس پہنچے تو بحکم خدا موٹے تازے ہوں، ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو، تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں۔ نہج البلاغہ مکتوب 25۔ جب حضرت لقمان کے فرزند سفر پر روانہ ہوتے تو انہیں یہ ہدایت فرماتے کہ جب تم کسی منزل کے قریب پہنچ جاؤ تو اپنی سواری سے اتر پڑو۔ اپنے کھانے پینے سے پہلے اس کے چارہ پانی کی چارہ جوئی کرو کیونکہ تمہاری سواری میں ہی تمہاری جان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 1، پیج نمبر 324۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان حیوان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ نیز وسائل الشیعہ، جلد 1، پیج نمبر 350، باب نمبر 9 انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، جانور کے واجب اور مستحب حقوق، پیج نمبر 375 ہے۔ حدیث نمبر ہے 2675، لوگوں کے لیے نفع بخش۔ قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيُمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد، آیت نمبر 17۔ ترجمہ ہے کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول وَجَعَلْنِي مُبَرَّكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، سورہ مریم، آیت نمبر 31 کے بارے میں فرمایا، میں چاہے کہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ مبارک سے مراد یہ ہے بہت نفع پہنچانے والا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 75، پیج نمبر 24۔ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرا انسان فائدہ اٹھائیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 75، پیج نمبر 23۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہے، پس اللہ کے نزدیک اس کا محبوب ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ اور اپنے گھر والوں کو خوشی پہنچائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل الشیعہ، جلد 11، پیج نمبر 563۔ حضرت رسول پاک سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان کون ہے؟ یہ پیج نمبر 376 پہ آ گئی ہوں میں۔ فرمایا وہی لوگ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 11، پیج نمبر 563۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ، جلد 11، پیج نمبر 563، باب نمبر 22۔ ہیڈنگ ہے 2676، نیک کاموں میں مختلف ہاتھوں کا دخل۔ اگر کوئی ایک نیکی اسی ہاتھوں میں گھومتی رہے پھر بھی سب کو اس کا اجر ملے گا اور نیکی کرنے والے کے اجر سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 6، پیج نمبر 256، حدیث اول۔ جو شخص کسی کی طرف سے مسکین کو صدقہ دے اسے اس کے مطابق اجر ملے گا،
خواہ وہ 40,000 انسانوں کے ہاتھ سے گھوم کر مسکین کو ملے، تاہم ان سب کو پورا پورا اجر ملے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل شیعہ، جلد نمبر 6، پیج نمبر 297۔ عطا کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین، نمبر 2 صاحب مال، نمبر 3 جس کے ہاتھ سے ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل شیعہ، جلد 6، پیج نمبر 297۔ عطا کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ عطا کرنے والا ہے، نمبر 2 اپنے مال میں سے عطا کرنے والا، نمبر 3 اس سلسلے میں کوشش کرنے والا بھی عطا کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 6، پیج نمبر 297۔ حدیث نمبر ہے 2677۔ نااہل کے ساتھ نیکی۔ نیکی یا تو حسبی نسبی شخص کے ساتھ مناسب ہوتی ہے یا پھر دیندار کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 10، پیج نمبر 99، جلد 78، پیج نمبر 60۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جلد 78، پیج نمبر 240۔ جو شخص غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک برتتا ہے، نااہلوں پر احسان کرتا ہے، اس کے پلے یہی پڑتا ہے کہ کمینے اور شریر لوگ اس کی مدح و ثنا کرنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ انہیں دیتا رہتا ہے، دیتا دلاتا رہے تو جاہل کہتے رہتے ہیں کتنا سخی ہے، حالانکہ اللہ کے معاملے میں وہ بخل کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 74، پیج نمبر 416۔ شرائع ابن ابی الحدیث، جلد 9، پیج نمبر 74۔ نہج البلاغہ، خطبہ 142۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو برے انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس سے برا اجر ملتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار 74، پیج نمبر 412۔ تورات میں مکتوب ہے جو احمق کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ بہار الانوار، جلد 74، پیج نمبر 414۔ 4 چیزوں کا شمار ضیاءکاری میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 شور زمین میں بیج ڈالنا، نمبر 2 چاندنی میں چراغ جلانا، نمبر 3 پیٹ بھرے ہوئے کھانا کھانا، اور 4 نااہل کے ساتھ بھلائی کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 74، پیج نمبر 410۔ نیکی ایک خزانہ ہے، دیکھو کہ اس کو کس کے پاس امانت رکھ رہے ہو۔ بھلائی ایک ذخیرہ ہے، سوچ لو کہ اس کو کس کے سپرد کر رہے ہو۔ حضرت علی غرر الحکم، نااہل کے ساتھ نیکی کرنے میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جب تم کمینے پر احسان کرو گے تو وہ تمہارے احسان کے بدلے تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس نے نااہل کے ساتھ نیکی کی اس نے نیکی پہ ظلم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس نے نااہل کے ساتھ نیکی کی اس نے اپنی نیکی پہ ظلم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب اللہ کے نزدیک نیکی کی قبولیت کی علامت۔ نیز وسائل الشیعہ، جلد 11، پیج نمبر 532، باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نامناسب مقام اور نامناسب شخص کے ساتھ نیکی جائز نہیں ہے، پیج نمبر 379۔ حدیث کا نمبر ہے 2678۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کو مار کر اسے زندہ کر، نیکی کر دریا میں ڈال۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، نیکی کر دریا میں ڈال، کیونکہ احسان جتانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اسے بیان کرو یا یاد رکھو، جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، نیکی کا یہ معیار یہ ہے کہ احسان جتانا ترک کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، مستدرک الوسائل، جلد 2، پیج نمبر 413، قول مؤلف ملاحظہ ہو، صدقہ، باب احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ نیز باب کن چیزوں کے ساتھ نیکی اتمام پذیر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2679۔ نیکی کی تکمیل، نیکی کا جمال یہ ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکمت، پیج نمبر 380 ہے، نیکی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 111۔ نیکی کا پایہ تکمیل تک پہنچانا اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 69، پیج نمبر 405۔ کنز الاعمال، حدیث 16256۔ نیکی کو آخر تک نہ پہنچایا جائے تو وہ کہنہ ہو جاتی ہے، جیسے پرانے کپڑے اور شکستہ و ویران عمارتیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جو نیکی کو اس کے انجام تک نہ پہنچائے وہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، جس نے نیکی کو پائے تکمیل تک نہ پہنچایا گویا اس نے نیکی کی ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، حدیث کا نمبر ہے 2680، نیکی کو مکمل کرنے والی چیزیں۔ میں نے دیکھا کہ نیکی صرف 3 چیزوں کے ساتھ ہی انجام پاتی ہے: اسے چھوٹا سمجھا جائے، نمبر 2 اس کو چھپایا جائے، نمبر 3 اس پہ جلدی کی جائے، کیونکہ جب تم نیکی کو چھوٹا سمجھو گے تو جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اس کے نزدیک اسے عظیم بنا دو گے، جب اسے چھپاؤ گے تو اسے مکمل کر دو گے، جب جلدی کرو گے تو اس کے لیے گوارا ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کچھ کرو گے تو نیکی کو بے وقت اور بے قیمت بنا دو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، فروغ کافی، جلد 4 پیج نمبر 30، وسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 543۔ مومن کے نزدیک نیکی اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اس میں 3 چیزیں نہ ہوں: نمبر 1 اسے چھوٹا سمجھا جائے، نمبر 2 اسے چھپایا جائے، نمبر 3 اسے جلد انجام دیا جائے۔ جو شخص مومن کے پاس اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھے گا وہ اپنے مومن بھائی کو عظیم جانے گا، جو نیکی کو بڑا سمجھے گا وہ اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھے گا، جو نیکی کو چھپائے گا وہ اپنے اعمال کو شرافت بخشے گا، جو وعدے کی وفا میں جلدی کرے گا وہ بخشش کو خوشگوار بنا دے گا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام، بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 327۔ 3 چیزوں کے ذریعے حاجات کو صحیح معنوں میں پورا کیا جا سکتا ہے: نمبر 1 حاجات کو چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی معلوم ہوں، نمبر 2 انہیں چھپایا جائے تاکہ وہ ظاہر ہوں، اور نمبر 3 انہیں جلدی پورا کیا جائے تاکہ خوشگوار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 543۔ قول مؤلف ملاحظہ و باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ پیج نمبر 381 مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلی ریکارڈنگ میں جو میں پیج پڑھوں گی وہ 382 ہوگا۔